زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کے لغوی معنی پاکیزہ کرنا یا پروان چڑھانا کے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد، معاشرتی فلاح و بہبود میں صاحب ثروت لوگوں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچانا ہے۔ یہ مستحق لوگ کون ہیں؟ آخر زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض کی جاتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے اصل حقدار کی اور زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں۔ آخر کتنی مقدار پر کتنی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ تو چلیے جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ بینک میں ایک صاحب بڑے غصے میں تھے کہ ان کی اجازت کے بغیر بینک والوں نے کیوں کر زکوٰۃ منہا کر لی۔ میرے پیسے ہیں، زکوٰۃ بھی میں اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہوں۔ بینک والے نہ جانے کس کو زکوٰۃ دیں یا نہ دے، مجھے کیا خبر۔ تو ایک حد تک ان کا کہنا درست ہے کہ کسی اکاؤنٹ ہولڈر کے پیسے سے کوئی دوسرا زکوٰۃ کاٹنے کا مجاز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ماہ سیام میں ایک طرف لاکھوں صاحب نصاب اپنا مال پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہیں کروڑوں روپے بینکوں سے نکال لیے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ اور کچھ لوگ تو مسلک ہی تبدیل کر لیتے ہیں، وہ فارم بھر کر جمع کروا دیتے ہیں کہ ہم شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ حسب منشا اپنے غریب رشتہ داروں، دوستوں یا محلے والوں، کسی فلاحی ادارے، ہسپتال، NGOs کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن بینک قوانین ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے وہ رقوم نکال لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی عام لوگ زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے یا شاید جاننا نہیں چاہتے، لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں جاننا چاہیے۔ اسے زکوٰۃ کے متعلق انتہائی اہم معلومات اور ہر طبقے مثلاً عام لوگوں، تاجر، زمیندار اور جانور پالنے والوں کے لیے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سادہ سی مثال ہی کافی ہو سکتی ہے جس میں عقل والوں کے لیے زبردست نشانیاں ہیں۔ ہم 5 کلو کا ایک تربوز خریدتے ہیں اور کھانے سے پہلے اس کا موٹا چھلکا اتار دیتے ہیں۔ 5 کلو تربوز میں سے کم 1 کلو چھلکا نکل جاتا ہے، یعنی 20%۔ تو سچ بتائیں، اتنا چھلکا اتار کر کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ کہ ہم پریشان ہوتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ تربوز کو چھلکے کے ساتھ ہی کھا لیں؟ قیمت تو ہم نے اس کی پوری چکائی ہوتی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم خوشی چھلکا اتار کر کھاتے ہیں۔ یہی معاملہ باقی تمام فروٹس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوتی، لیکن 40,000 میں سے 1,000 دینے پر یا 1 لاکھ میں سے 2,500 دینے پر ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% بنتا ہے، یعنی 100 روپے میں صرف 2.5 روپے۔ یہ سوچنے سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ یہ تربوز، کیلے، خربوزہ، کھیرا، آم کے چھلکے اور گٹلی اور مالٹے کے چھلکے سے بھی کم ہے۔ اس کٹوتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نام دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال بھی پاک، دل اور جسم بھی پاک، اور اس سے روحانی اور قلبی سکون ہی سکون، مستحقین کی مدد بھی، معاشرے میں خوشحالی بھی۔ میرے پیارے دوستو، اتنی معمولی سی رقم، یعنی صرف 40 روپے میں سے 1 روپیہ، اور اس کے فائدے کتنے زیادہ، اجر کتنا زیادہ، برکتیں ہی برکتیں، سکون ہی سکون، ثواب کا ثواب اور مدد کی مدد۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ 1 لاکھ پر 25 روپے زکوٰۃ واجب ہے، اور اسی طرح 2 لاکھ پر 5,000 روپے کے صاحب سے جتنی رقم ہو اس پر زکوٰۃ کی شرح نکالی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے خلاف خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کا منکر یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار، ہر قسم کی عبادت عبث ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بھی ذہنوں میں سوال گردش ہوتا ہے
आखिर ज़कात के असली हकदार कौन हैं? ज़कात किसको दी जाए और कितनी मिकदार में दी जाए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोना, चांदी, ज़मीन की पैदावार, माल तजारत, जानवर, प्लॉट, किराए पर दिए गए मकान या दुकानें, गाड़ियों और दुकान वगैरह की ज़कात कैसे अदा की जा सकती है? कौन से ऐसे अफराद हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है? तो मेरे इस्लामी भाइयों, हर मुसलमान मर्द या औरत सब पर ज़कात वाजिब है, ख्वाह वो बालिग हो या नाबालिग, आकिल हो या गैर आकिल, बशर्त ये कि वो साहिबे निसाब हो। सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दीगर हराम ज़राए से कमाया हुआ माल या इनसे देने वाली ज़कात काबिल कबूल नहीं होती। ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज है। सबसे पहली सोना चांदी, दूसरी ज़मीन की पैदावार या प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली आमदन, तीसरी माल तजारत और चौथी जानवर। सोना, तकरीबन 7.5 तोले सोने पर ज़कात वाजिब है। सोना महफूज जगह पर हो या किसी बैंक के लॉकर में या घर वालों के इस्तेमाल में हो, हर एक सूरत में ज़कात वाजिब होगी। 612 ग्राम यानी 52.5 तोले चांदी पर ज़कात वाजिब है, इससे कम वज़न पर नहीं। ज़कात की शरह बिल लिहाज कीमत या बिल लिहाज वज़न 2.5% है। अगर मस्नूई पैदावार की बात की जाए तो मस्नूई पैदावार से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार अगर 5 वसक से ज़्यादा है यानी 725 किलोग्राम तकरीबन 18 मन, तो ज़कात यानी उशर 20वां हिस्सा देना होगा, वरना नहीं। जबकि कुदरती ज़राए से सैराब होने वाली पैदावार पर शरह ज़कात 10वां हिस्सा है। ज़रे ज़मीन वाले अफराद को गंदम, मकई, चावल, बाजरा, आलू, सूरजमुखी, कपास, गन्ना और दीगर किस्म की पैदावार से ज़कात का 20वां हिस्सा देना होगा। इसी तरह अगर जानवरों की ज़कात की बात की जाए तो 5 ऊँटों की ज़कात 1 बकरी है और 10 ऊँटों की ज़कात 2 बकरियां हैं। 5 से कम ऊँटों पर ज़कात वाजिब नहीं और 30 गायों पर 1 बकरी ज़कात वाजिब है, जबकि 40 गायों पर 2 साल से बड़ा बछड़ा ज़कात देने का हुक्म है। कम से कम 40 से 120 भेड़ बकरियों पर 1 बकरी ज़कात है और 120 से लेकर 200 तक 2 बकरियां ज़कात देना वाजिब है। 40 बकरियों से कम पर ज़कात का हुक्म नहीं। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर इसका किराया साल भर जमा होता रहे जो निसाब तक पहुंच जाए तो इस पर भी साल गुजर जाए तो फिर इस किराए पर ज़कात वाजिब है। लेकिन अगर ये किराया पूरा साल इस्तेमाल में रहा तो इस पर ज़कात लागू नहीं। रकम पर शरह ज़कात 2.5% होगी। इसी तरह ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी पर ज़कात नहीं होती, लेकिन अगर किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर इस शरह के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे और निसाब तक पहुंच जाए, ज़कात देना वाजिब होगी। घरेलू इस्तेमाल वाली चीज़ें, गाड़ियाँ, जानवर, हिफाजती हथियार और मकान वगैरह पर ज़कात नहीं, जबकि हर किस्म के कारोबार या दुकान जिसमें सामान तजारत हो, इस पर ज़कात देना वाजिब है, इस शरह के साथ कि वो माल निसाब को पहुंच जाए और इस पर 1 साल गुजर जाए। तमाम माल का हिसाब करके इसका 40वां हिस्सा ज़कात दे। इसका मतलब ये हुआ कि दुकान की इस आमदनी पर ज़कात नहीं जो साथ साथ खर्च होती है, लेकिन अगर वो साल भर आपके पास जमा रहे तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। इसके अलावा जो प्लॉट मुनाफे के लिए खरीदा गया हो, इस पर ज़कात वाजिब होगी और ज़ाती इस्तेमाल के लिए खरीदे गए प्लाट पर ज़कात नहीं दी जाएगी। मुझे सामईन, बतौर मुसलमान इन चीज़ों का हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात किस किस को दी जा सकती है। वैसे तो हर गरीब ज़कात का हकदार है, तो आसान लफ्ज़ों में आपको बयान करती चलूँ कि वालिदैन और औलाद के अलावा किसी भी मुस्तहिक कम वसाइल मुसलमान को ज़कात दी जा सकती है। वालिदैन और औलाद पर असल माल खर्च करने का हुक्म है। वालिदैन में दादा दादी, नाना नानी, औलाद में पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ भी शामिल हैं। लेकिन मसाकीन जो कि हाजतमंद हैं, गरीब, मकरूज़, गैर मुस्लिम जो इस्लाम के लिए नरम गोशा रखता हो, कैदी, मुजाहिदीन और मुसाफिर। मिसाल के तौर पर अगर कुछ सोना, कुछ चांदी या कुछ सोना, कुछ नगद रुपया
یا کچھ چاندی یا مال تجارت، اگر ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے تو اس صورت میں بھی اگر وہ آپ کی تمام پراپرٹی یا تمام چیزیں نصاب تک پہنچ جائیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ غریب بھائی بہن، چچا بھتیجے، ماموں بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی آل حارث بن عبد المطلب، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 5 بزرگوں کی نسل سے ہوں تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور شرعی طور پر مالدار بیوی کا غریب شوہر یا بیوی کے علاوہ دوسروں سے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو حالات ہیں، جس شخص کی تنخواہ 40,000 سے کم ہے یا اس کے برابر آمدن ہے، اسے آپ آنکھیں بند کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بطور صدقہ جاریہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اس طرح کی ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔